ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے ناراض ہونے کی وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب بھی میں کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں۔ جب بے وقت بارشیں برساتا ہوں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نشانی بتائی، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ وہ ہیں اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں۔ پیسہ وہی پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے اور نہ ہی آخرت کے کام۔ یہ لوگ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، وہ پیسہ پیسہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں، لیکن ان کا پیسہ کسی بھی کام نہیں آ لگتا۔ پھر اللہ نے فرمایا، تیسری نشانی، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوف لوگوں کو دے دیتا ہوں، کیونکہ حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ، بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ایسے عذاب بن جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ بھی درہم برہم سا ہوا ہے۔ یہ سب انسان نافرمانیوں، زمین کو بھی دبو دیا، فصلوں کو بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے کے اوپر بھی میں ناراض ہوتا ہوں، اس سے میں سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا من ہی ختم ہو گیا، اس کے ساتھ اور کیا ہے، کیا چیز رہے گی اس کے ساتھ۔ پیارے دوستو، اللہ ہم سب سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، مگر کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی فقیر کو نہیں دیتے۔ ان کی کسی مٹھی میں پیسہ آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے چوکھٹ پر مجھے سجدہ کر، آخرت میں بھی میں کامیاب کر دوں گا، دنیا میں بھی میں کامیاب کر دوں گا۔ پیارے دوستو، ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص، جس کی عمر کم از کم بھی 70-80 سال کی تھی، مسجد میں آیا۔ بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو معلوم ہی نہیں، کھڑے ہونے کا طریقہ اس کو معلوم نہیں۔ 70-80 سال اس کی بوڑھے کی عمر ہو چکی تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو معلوم نہیں تھا، قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا طریقہ اسے معلوم نہیں۔ تو امام صاحب نے جب اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا، بابا جی مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ تو بابا نے کہا، جی ہاں امام صاحب، میں اس مسجد میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ تو امام صاحب نے پھر کہا، بابا جی مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ پہلی بار ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولے، جی ہاں امام صاحب، میں پہلی بار ہی نماز ادا کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا، پھر آپ نے جمعہ تو پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا عید کی کوئی نماز تو آپ نے پڑھی ہوگی۔ امام صاحب بولے، اچھا پھر ایسا تو آپ نے کبھی کسی کا جنازہ تو پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کا ہو گیا ہوں، عمر میری اتنی ہو چکی ہے، آج تک ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفل کیا، پوچھا، پروردگار تو آسمان میں ہے، ہم زمین پر ہیں، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جب تم پر اہل تر نیک لوگوں کو مختار بنا دوں تو یہ میری رضا کی نشانی ہے، جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کر دوں تو یہ تم پر میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اسی طرح احادیث کو تو بہت سی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وحی کی، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ احادیث شریف میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط نہ کر دے جو جھوٹے ہوں، ان کے وزراء جھوٹے ہوں، وہ بدکار ہوں، منافق لوگ ہوں، اور ان میں خیانت والا کوئی کام نہ ہو۔
یہ ظالم ہوں جن کے چہرے عبادت گزار تو ہوں گے لیکن ان کے جو دل ہیں وہ بزدل ہوں گے، ان کے دلوں میں مخالفتیں ہوں گی، پھر اللہ ان کے گرد و غبار کا گھٹا اندھیرا برپا کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، روزے رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا موقع نصیب عطا فرمائے تاکہ مرنے سے پہلے ہم سب اللہ کو راضی کر لیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔